یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی، پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب الم یجدک یتیما فآوی، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فاما الیتیم فلا تقہر۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، تو لکھ رہا فاما السائل فلا تنہر، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? आपको पता नहीं वो मैसी कोई था, मैसी, हाँ आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा बेटा बुरे लगते हैं। कहा कैसे? मैसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है उसको फॉलो करता है। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है। उनकी जिंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं है, उनकी जिंदगी सिर्फ 30 रोजे नहीं है, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा शक्ल सूरत, सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया, सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूजिक वो आप सब महसूस करेंगे। वो बद्दू औरत कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाअ अबलज अल-वज्ह हासिन अल-खल्क़ लम तअबहु खुजला व लम तुज़रि बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ वसीमुन क़सीम अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकता फ़अलाहुल वक़ार व कअन्न मंतिक़हु ख़रज़ात नज़्मिन यनहदरन। अल्लाह, पता चला कि अल्फाज का रिदम। तो कोई बोलो तो सही, क्या रिदम है? अब तर्जुमा सुनो। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू माबद, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह, क्या क्या इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन व जमील। पेट निकलवा नहीं कि बदसूरत हो जाए। पेट निकलो तो आदमी सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, पेट सज्जे पासे आप खब्बे पासे। अरे भाई समझ के खाया करो, हम खाने नहीं आए, जिंदगी गुजारने आए हैं। रमजान में कैसी तबाही फैलाते हो, समोसे भी, पकोड़े भी, मछली भी, मुर्गी भी, फिर ऊपर से 7 अप। वो कहते हैं वो उसमें तो गैस होती है, उसका गैस बाहर निकलती है तो डकार आता, कहता शुक्र है हाजमा हो गया। वो हाजमा नहीं होता, तेरा सत्यानाश हो गया। इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं, मेरा दिल नहीं भरता था। कौन? वसीम। वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे। कसीम, जिधर से देखो हुस्न हो, उसे कहते हैं कसीम। तो उसकी आंखें बड़ी मोटी, अहवर, अदअज, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में, और पलकें बड़ी लंबी। ये औरतें यहाँ नकली लगा लेती है ना लंबा लंबा करने के लिए, तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुस्न को बढ़ाने के लिए।
داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رحبر، مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، یہاں چار آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے چلتے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا، چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا، یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میرا کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ السلام بن شیث بن آدم۔
اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم